اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے ہم سے سوال پوچھا ہے کہ باپ دادا کے دین پر چلنا کیسا ہے، قرآن حدیث میں کیا حکم ہے اس بارے میں؟ باپ دادا کے دین پر چلنا کیسا ہے؟ باپ دادا کے دین سے مراد یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ اپنے باپ داداؤں کے پرانے دین پر چلتے تھے، اور وہ لوگ جیسے جن پرمپراؤں پر چلتے تھے اسی پرمپرا پر لوگ بات کرتے تھے، اور پھر جس طرح سے گمراہی اختیار ہو جاتی تھی لوگ اس طرح سے گمراہی کو فروغ دیتے چلے جاتے تھے۔ وہ ہو گیا باپ دادا کے دین پر چلنا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبعوثیت ہوئی تو آپ نے اسلام کو جو ہے فروغ دینا شروع کیا، لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرنی شروع کی، اور جو برائیاں پہلے سے پھیلی ہوئی تھی، یا جو کہیے کہ جو پہلے سے جو دین ادیان آئے تھے جو لوگ اس کی پیروی کرتے تھے، تو کئی سینکڑوں سالوں میں وہ چیزیں جو ہے فرسودہ ہو گئی تھی، اور کیا ہوا کہ اس کے غلط سلط معنی بیان کیے جانے لگے، یہاں تک کہ بت پرستی ہونے لگی، اور بالکل اس طرح کی چیزیں ہونے لگیں جس کا حکم اللہ رسول نے کی جانب سے نہیں آیا تھا، یعنی اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن بعد میں لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ تو وہ چیزیں جو جس کو بعد میں لوگ اختیار کر لیتے ہیں وہ گمراہی کی باعث بنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو باپ دادا کے دین پر چلنا تو اس وقت تک صحیح ہے جب تک دین صحیح سلامت ہو، لیکن جب دین اپنے راستے سے ہٹ گیا ہو، دین میں گمراہی آ گئی ہو، دین میں بدعات پھیل گیا ہو، دین کو بالکل تبدیل کر دیا گیا ہو، تو ویسی صورت میں ہم اندھی تقلید نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے باپ داداؤں کے دین پر چلنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہم کو تھوڑا سا ریسرچنگ موڈ میں آنا چاہیے، اور بالخصوص ہم کو بالکل غور خوض کرنا چاہیے کہ کیا واقعی میں اللہ نے ہم کو یہی حکم دیا اور یہی دین بالکل کہیے کہ حقیقی طور پر ہم تک پہنچا ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو یقیناً باپ دادا کے دین اگر سلامت ہے تو آپ اس کی پیروی کر سکتے ہیں، لیکن باپ دادا کے دین میں اگر گھوٹالے ہو گئے ہیں، گڑبڑی ہو گئی ہے، تو باپ دادا کے دین کو ہم پھر پیروی کر کے سوائے گمراہی کے اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور قرآن حدیث میں اس کے بارے میں یہی حکم ہے، اور اکثر و بیشتر ہم بیان کرتے رہتے ہیں ان چیزوں کو کہ ہم تب تک دین کی پیروی کریں گے جب تک وہ دین اپنے صحیح سالم جگہ پر ہے، لیکن دین جب اپنے جگہ پر سے ہٹ جاتا ہے تو ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے، اور اندھی تقلید بالکل نہیں کریں گے۔ یہ میسیج ہے ہمارے جانب سے۔ بالخصوص آج کے زمانے میں بھی یہ چیزیں نافذ ہوتی ہیں کہ رسول پاک نے جو کچھ ہم لوگوں کو آج سے 1400 سال پہلے سکھایا ہے، کیا ہم تک وہ دین اب تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ اگر واقعی وہ ہمارے تک صحیح آ رہا ہے تو ہم اس کی پیروی کریں گے، لیکن اس میں اگر بہت سارے گھوٹالے ہو رہے ہیں، 72 فرقے بن گئے ہیں، سب فرقوں کا طور طریقہ الگ ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تو بھائی حق پر کون ہے نا؟ تو حق پر کون ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم تمام فرقوں کے علماء سے ملنے کے بجائے ہم کیا کریں کہ جو ہمارا مین کتاب ہے، اصل کتاب جو ہمارا قرآن ہے، ہم اس کو خود سے پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور مختلف جو اس کے تفاسیر ہیں، الگ الگ تمام فرقے کے تفاسیر کو پڑھنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہم کو پڑ جاتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آج بھی یہ کیفیت اور یہ حالت پیدا ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہے گمراہ ہو رہے ہیں۔ اب اسی قرآن سے جو ہے یوں سمجھ لیجئے قرآن ایک ہے لیکن 72 فرقے کیسے بن گئے، سوچنے والی بات ہے نا؟ تو اسی طریقے سے 72 فرقے بن گئے تو اسی قرآن سے بنے ہیں، تو کہاں پر مسنگ ہوا ہے؟ یقیناً کہیں نہ کہیں جو ہے انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے ہم نے قرآن کے تعویلات میں کافی جو ہے غلو کر لیا، کافی اس میں ہم نے جو ہے مطلب اضافہ کر لیا، ڈیفرنٹ خیالات ہم نے اس میں جوڑنے شروع کر دیے، اور الگ الگ علاقوں میں جا کر کے الگ الگ لوگوں نے جو ہے اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کرنا شروع کیا کہ آج 1400 سال میں 72 فرقے اور 73 فرقے بن چکے ہیں۔ تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے نا بھائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تھوڑا سا اپنا باپ دادا کے دین پر اگر ہیں ہم تو ہم کو تو تھوڑا سا غور خوض کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، اور تحقیقی طور پر کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن تحقیق کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تحقیق کرتے کرتے اور گمراہی کے شکار ہو جائیں، یہ بالکل اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ تحقیق کرنے کے نام پہ کچھ فرقے ایسے مطلب آج چل رہے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی 72 فرقے سے ہٹ کر کے ہم 73واں فرقہ ہیں،
اور ہم کوئی بھی فرقہ کو نہیں مانتے ہیں اور ہم ہی حق پر ہیں، ہے نا۔ یہ بات کہا کر کے آج کے نوجوان کو ورغلا کر کے اس کو کوئی ایسا عقیدہ اور ایسی تعلیم نہ دے دیا جائے جو بالکل قرآن حدیث کے اپوزٹ ہو، تو یہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم صرف ایک ہی مشورہ دینا چاہیں گے مرکز افضلیہ کے بینر کے تلے کہ آپ جو ہے یہ کریں کہ آپ مطالعہ سب کی کریں، اور جہاں پر آپ کا دل گوارا کرے آپ اسی عقیدے کو فالو کر لیں، یہ آپ کا حق ہے۔ اور دوسری بات ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ دیکھیے بھائی 72 فرقے جو ہو گئے، لیکن ایک 73واں فرقہ بھی ہے جس کو ہم لوگ صوفیزم کہتے ہیں، ہے نا، یعنی صوفیوں کو فالو کرنے والے، اولیاء اللہ کو فالو کرنے والے، جس کو ہم لوگ بھی فالو کرتے ہیں اور ان تمام تعلیمات کو ہم لوگ آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تمام سلسلوں سے جڑاؤ رکھنے والے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کا شجرہ ہوتا ہے جو رسول پاک سے ملتا ہے، مولا علی سے ملتا ہے۔ تو ان سلسلے والے لوگوں سے اگر آپ جڑیں گے تو ہم کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ جو ہے زیادہ کامیابی کے ساتھ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، اور آپ کو دین کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ سلسلے کا تعلق اولیاء اللہ سے ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ وہ لوگ ہوتے ہیں جس کو اللہ مقبول کر لیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اسی کو مقبول کرے گا جو حق پر ہوگا، ہے نا، کرامات اسی سے ہوں گے جو حق پر ہوں گے، ہے نا، اللہ اسی کو مقبول کرے گا، مقبول بارگاہ وہی ہوگا جو حق پر ہوگا۔ مطلب جن کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ بھائی تم حق پر ہو، تو اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے پاس سب سے بڑا جواز یہی ہے کہ اولیاء اللہ لوگ حق پر ہیں، اور یقیناً یہ صوفیزم ہی حق پر ہیں، اس لیے کہ صوفیزم میں جڑنے والے لوگ سب اولیاء اللہ سے منسلک ہیں، اور اولیاء اللہ کا جو طریقہ ہے وہ حق اور حق بجانب ہے۔ ان کو بشارتیں ملتی ہیں، اور ان کو جو ہے دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ بھی اس دنیا میں دے دیا جاتا ہے، ان کو بشارتیں سنا دی جاتی ہے۔ تو یہ دوسرا میں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے باپ دادا کے دین پر چلنے کے بجائے آپ جو ہے اولیاء اللہ کا راستہ اختیار کریں۔ اگر آپ کے باپ دادا اولیاء اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو بہت مبارک ہے، اور اگر نہیں چل رہے ہیں تو آپ کو ضرور اولیاء اللہ کے راستہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ کسی سلسلے سے منسلک ہو کر کے آپ کو دین کو فالو کرنا چاہیے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو امید ہے کہ یہ بات جو ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ باپ دادا کے دین کو ہم کیسے فالو کریں اور کیا میرے لیے بہتر ہوگا۔ تو ہم نے دو باتیں کہی، پہلا کہ آپ کا جہاں دل بھرے وہاں پہ آپ منسلک ہو جائیں، اس طریقہ کار کو اختیار کریں اور اس دین کو اختیار کریں، اور دوسری بات کہ اولیاء اللہ کا اگر راستہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو اولیاء اللہ کے راہ کو اختیار کریں، کسی سلسلے سے منسلک ہو جائیں، بیعت ہو جائیں، یہ دوسرا بہتر طریقہ ہے۔ اور تیسرا آپشن ہم نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ جو ہے تحقیق کرتے رہیں اور اپنے تحقیق میں اضافہ کریں، اور کسی نہ کسی اچھے مقام پر آپ پہنچیں، اور خود بخود اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر چلیں، خود ہی قرآن حدیث کا مطالعہ کریں، تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی راستے آپ کو جو ہے مقبول کر لے اور کامیابی عطا کر دے۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وما علینا الا البلاغ۔